حاضرین گرامی محترم، میں نے جس مقدس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس میں حج اور عمرے کے بارے میں حکم ارشاد فرماتے ہوئے فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج عمرہ اللہ واسطے پورا کرو، جس میں حج اور عمرے کی فرضیت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حج اور عمرہ اخلاص کے ساتھ خدا واسطے کرنے کی تعلیم اور تلقین بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ کچھ خوش نصیب حضرات جن کو رب تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر کی حاضری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہے، وہ حج کو جا رہے ہیں اور بہت سارے جانے والے ہیں۔ لہٰذا مختصراً حج کے بارے میں بھی وقت کی نزاکت کے مطابق بیان کرنا ضروری ہے۔ اسلامی اصول ضابطہ قاعدہ یہی ہے، عید کے دن باقاعدہ عید کے جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں وہ خطبے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ قربانی کے ایام میں باقاعدہ قربانی کے دن جو معاملات ہونے والے ہیں اس کا بیان ہوتا ہے۔ حج کے ایام میں بھی جو عرفات اور مزدلفہ کے اندر خطبے ہوتے ہیں، منی میں خطبہ ہوتا ہے، اس میں بھی باقاعدہ آگے کے جو اسٹیپس ہے وہ لوگوں کو سمجھائے جاتے ہیں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جیسا موسم ہو اس موسم کے حساب سے اور جو موقع ہو اس موقع کے لحاظ سے دینی مسائل اور معلومات عوام تک پہنچائی جائے۔ اس حساب سے جو حجاج کرام حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ہوں گے، اور جن کے دلوں میں تڑپ ہے آئندہ حج کرنے کی یا جو حج نہیں بھی کر پا رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ معلوماتی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا۔ سرکار تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، کیا شاندار خطیب اور کیا شاندار خطابت اور کیا شاندار وہ جلسہ ہوگا، وہ کتنا پیارا جلسہ ہوگا مسجد نبوی میں جو سجا ہوگا، اور خطیب الانبیاء امام الانبیاء سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں گے، وہ فصاحت و بلاغت کے جو سر چشمے جاری ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، ارے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، سننے والا بلال تو سنانے والا آمنہ کا لال، سبحان اللہ، سننے والا علی تو سنانے والا نبی، کیا بات ہوگی۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان، ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ محفل سجی تھی مسجد نبوی کے اندر، آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ تو صحابہ کرام کی بڑی مہربانی اور بڑا کرم کہ موقع کی مناسبت سے حضور سے سوال کر لیا کرتے تھے، اور ان کا سوال ہم غربائے امت کے لیے قیامت تک کے واسطے رحمت بن جایا کرتا تھا۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا افی کل عام یا رسول اللہ، حج تو کرنا فرض ہوا لیکن کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے میرے سرکار؟ فسکتا، حضور خاموش رہے، جواب نہیں دیے، صحابی بھی چپ نہیں بیٹھے۔ پھر دوبارہ عرض کرتے افی کل عام یا رسول اللہ، سرکار ہر سال حج کرنا فرض ہوگا کیا؟ پھر حضور خاموش بیٹھے، کچھ نہیں جواب ارشاد فرمایا۔ پھر صحابی رسول عرض کرتے افی کل عام یا رسول اللہ، حضور یہ حج کرنا جو فرض ہوا تو ہر سال حج کرنا فرض ہے؟
کامن کی سینس کی بات ہے، جیسے روزے ہر سال فرض ہے، قربانی ہر سال واجب ہے، تو کیا ہر سال حج بھی کرنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنتو نعم لوجبت. سنو، میں جو چپ تھا نا اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. ولم تستطیعوا وما استطعتم، اور تم ہر سال حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. پھر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، وہ بھی کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو باقاعدہ حج کو جانے آنے کا سفر خرچ، وہاں کا اپنا خرچہ، اور اس دوران گھر پر بیوی بال بچے کی سارے خرچے اس کے پاس موجود ہو، راستہ پر امن ہو، ویزا بھی مل رہا ہو، ٹکٹ بھی میسر ہو، سارے حالات بھی بالکل نارمل ہو، جانے آنے میں جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو حج فرض ہو جاتا ہے. اور وہ بھی زندگی میں ایک بار حج کر لیا تو پھر اب دوبارہ اس پر حج فرض نہیں ہوتا. باقی جو بھی کرے گا وہ حج نفل ادا ہوگا. اور یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ، جس میں سنی مسلمان کو اگر پوچھا جائے تو وہی بتائے گا کہ اس میں کیا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوئی. وہ ہبڑا تو بولیں گا حضور کچھ خاموش بیٹھ گئے تھے، حضور خاموش بیٹھ گئے تھے، جواب نہیں دیے تھے. لیکن ہم سنیوں سے پوچھو میرے مالک کی اس میں کتنی انوکھی شان اور کیسی آپ کی عظمت کا بیان ہے. حضور فرماتے ہیں میں چپ بیٹھا اس کے لیے تمہارے واسطے خیر برکت رہی، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. پتہ چلا میرے محبوب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ایسے محبوب ہیں کہ وہ اگر کہہ دیتے ہاں تو اللہ تعالی ہر سال کے لیے حج فرض فرما دیتا. یہ محبوبیت کبریٰ ہے، یہ اللہ کے پیارے ہونے کا مقام و مرتبہ ہے. جو کہہ دیتے حضور وہی ہو جاتا. اور پھر یہ وہبڑے کہتے ہیں جن کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ابے دیکھ، یہ حدیث کہہ رہی ہے حضور اگر چاہ لیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، لیکن حضور نے کرم کیا، مہربانی کی، اور اپنی امت پر سہولت کی نظر سے آپ خاموش رہے. اس کے لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ظاہر ہوئی. بہرحال حج عمرہ اللہ واسطے کیا جانا چاہیے. اب آپ نے دیکھا کہ کس پر فرض ہے، تو جو اتنا صاحب نصاب ہو، اتنی شان والا ہو، اتنی کشادگی اور خوشحالی والا ہو کہ جس کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ اتنی رقم ہو کہ باقاعدہ حج کو جا سکے آ سکے. آج کل کے حساب سے 5-7 لاکھ اگر کسی کے پاس ہے، 7-8 لاکھ لوگ جس کے پاس ہے اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. اب کوئی یہ بولے نہیں بیٹی کی شادی کرنا ہے، گھر بنانا ہے، پھر کیا کہتے ہیں لڑکے کی شادی کرنا ہے، نہیں، حج فرض ہو گیا، حج کر کے کو جاؤ. باقی اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو خوشحالی عطا فرماتا ہے. ہاں، کثرت سے حج عمرہ کیا کرو تو اللہ تبارک و تعالی مالی خوشحالی عطا فرماتا ہے. تو غرض کہ یہ سوچ کر حج کو ڈیلے کرنا کہ نہیں ابھی بیٹی کی شادی باقی ہے بعد میں کریں گے، یہ جتنا ڈیلے کرے گا اتنا گناہگار بھی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. اب بیچارے جو غریب ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ارے واہ یہ تو مالداروں کی مزہ ہو گئی، وہی جا سکتے ہیں حج کو، ہم تو محروم رہ گئے، ہم تو نہیں جا سکتے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کیا کریں. جناب علی، یہ مالداروں پر جو حج ہے اس میں تو پیسے کی بھی قربانی ہے، وقت کی بھی قربانی ہے، محنت بھی زبردست ہے، اور پھر سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا ہے. اتنا سب کچھ کر لینے کے بعد جو وہ حج کریں گے پھر وہ بھی ایسا حج کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جس میں بد زبانی، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور کیا کہتے ہیں کوئی گناہ نہ ہو.
تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ حج قبول فرما لے اور وہ حج ان کا مبرور و مقبول ہو سکتا ہے. لیکن کوئی چیلنج کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو حج کیا وہ حج مبرور ہو گیا، حج مقبول ہو گیا. لیکن غریبوں کی تو مزہ ہو گئی. غریب ہی کیا، امیر کے لیے بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خیرات کا بھنڈارا بڑھتا ہے تو وہ چہرہ دیکھ کر نہیں دیتے، جو آیا سب کو دیتے ہیں، ہے نا. ہاں، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. سبحان اللہ. آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان ایسے ایسے ہیں کہ غربا کو بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز پر حج و عمرے کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں. آپ سوچتے ہوں گے کیسے حج کا ثواب ملے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد وہیں پر بیٹھ کر ذکر فکر تلاوت ورد وظیفے کرتا رہے، یہ مسجد سے باہر نہ جائے یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور خوب روشن ہو جائے، اور جب نماز پڑھنے کا وقت نماز پڑھنے جائز ہو ایسا وقت آ جائے، یعنی طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ گزر جائے، اس کو بولتے ہیں اشراق. 2 رکعت صرف اشراق کی نماز اگر پھر فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو ایک حج مبرور کا ثواب. گھر بیٹھے حج کرو، بغیر پیسے کے انویسٹمنٹ کے حج کرو، لیکن یہ حج نہیں ہوتا. ہاں، یہ بہت بھاری جاتا. ہاں، پھر اتنا ہی نہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کسی مسلمان کی آپ نے ضرورت پوری کر دی تو بھی آپ کو حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب ضرورت پوری کر دی اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 5 10 ہزار اس کی مدد کریں گے تو ہی آپ کو حج کا ثواب ملے گا. نہیں صاحب، ارے گلی میں ہے، بڑی بھی ہے، گنڈے لانا ہے، آپ نے کہا اماں میں لا دیتا، لا دیے اس کو انڈے، مل گیا آپ کو ثواب. ہاں، کوئی بیچارہ بچہ ہے راستہ پار نہیں ہو پا رہا ہے، گاڑیاں آ رہی جا رہی ہے، آپ نے بچے کو اس پار سے اس پار پہنچا دیا، ہو گیا آپ کا حج کا ثواب بالکل کھلا. ہاں، کوئی نابینا ہے اس کو راستہ پار کرا دیے، منزل تک پہنچا دیے، آپ کو حج کا ثواب مل گیا. کسی نے آپ سے پتہ پوچھا، اس کو صحیح اور اچھے انداز میں سمجھا کر آپ نے راستہ بتا دیا، حج کا ثواب مل گیا. راستے سے گری پڑی چیز کو اور تکلیف دہ چیز کو آپ نے ہٹا دیا، گندگی اور غلاظت کو دور کر دیا، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، مل گیا آپ کو حج کا ثواب. اتنا تو آسان ہے. غریبوں کا حج تو کتنا، وہ بھی حج مبرور اور حج مقبول. ہاں، جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو حج کی قبولیت کے بہت سارے راستے ہیں. آپ کے گھر میں ہی کعبہ ہے، مکہ مدینہ ہے. ہاں، ارے پیار کی نظر سے ماں کو دیکھ لو، باپ کو دیکھ لو، حج مبرور کا ثواب ملے گا. ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باپ کے چہرے کو دیکھنا حج مبرور کا ثواب. کسی نے کہا حضور دن میں اگر 2 بار دیکھ لوں تو کہا 2 بار حج مبرور کا ثواب، 3 بار دیکھ لوں 3 بار حج 100 بار دیکھ لوں. ارے اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے، لہذا تم 100 بار دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 بار حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. تو جن ماں باپ کے چہرے کو خوشی کے ساتھ دیکھنا یہ حج مبرور کا ثواب دلا دیتا ہے، تو ماں باپ کے پیر دبانا کتنا بڑا ثواب ہوگا، ماں باپ کا دل خوش کرنا کتنا بڑا ثواب ہوگا، ماں باپ کی خدمت کرنا کتنا بڑا ثواب ہوگا. تو یہ ہونا چاہیے کہ صاحب دن بھر کا کام کرا کے آئے تو گھر پر آ کے تن پن نہیں کرنا، بلکہ اماں کے پاس پائتی بیٹھ کر تھوڑا ان کے پاؤں دبا دو، تھوڑی ان سے پیاری پیاری باتیں کر لو، تھوڑا ابا سے اچھی طرح سے باتیں کر لو، میٹھی میٹھی باتیں کر لو. باپ کا دل خوش ہو جائے گا، ماں کا دل خوش ہو جائے گا. اور ماں باپ جب اٹھا وہ خوش ہو جائے گے، بس وہ دعا دے نہ دے اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ کتنا دے گا اس کے دینے کی کوئی حد نہیں. ہاں،
یہ آسان حج جو مل رہے ہیں اس کو تو بالکل ملیا میٹ کر کے رکھے ہو اور سوچتے ہیں کہ ہم کو لاکھوں لاکھ خرچ کرنے کے بعد حج کی سعادت ملے. ارے پہلے یہ تو راستہ پار کرو, یہ ٹاسک پورا کرو تو آگے بھی منزل آسان ہو جائیں گی, ماں باپ خوش ہوں گے. تو یہ ایک بات جان لو, بزرگوں نے کہا ہے کہ جو باپ کی خدمت کرتا ہے وہ کبھی بھی مالی تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہوگا, اور جو ماں کی خدمت کرتا ہے وہ کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا. یہ بزرگوں کا چیلنج ہے. ہاں, ماں کی جو خدمت کرے گا وہ کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا, اور باپ کی جو خدمت کرے گا وہ کبھی بھی قلاش تنگ دست غریب رہ نہیں سکتا. اپنے گھر میں اے ٹی ایم ہے, اپنے گھر میں مکہ مدینہ ہے. ہاں, گھر کے پیروں کو ملیدے کی چوری کرتے اور سوچتے کہ مجھے بڑے حج ملنا مانگتا. ارے صاحب پہلے یہ گھر کے تو حج کر لو. ہاں, اور بھی ایک ہے, اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ہے باقاعدہ کتب میں آیا ہے کہ جو اگر صحیح سچی عالم دین کی خدمت کرے تو اس کو 70 حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. ہاں, اور پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک کا بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میرا تو فرض حج ہو گیا تھا لیکن دوبارہ دل میں تڑپ ہوئی, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ ہریالہ گنبد دیکھ لینے کے بعد, وہاں کی سنہری جالی دیکھنے کے بعد, مکہ مدینے کی بہاریں دیکھ لینے کے بعد آدمی کی جان تڑپتی ہے بابا. ہاں, وہ بے چین رہتا ہے کہ کاش بار بار مجھے وہاں جانا نصیب ہو جائے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک جو محدث بھی تھے اور وقت کے ولی کامل بھی تھے اور جید عالم دین بھی تھے, انہوں نے سوچا کہ چلو میں پھر نفلی حج کرتا ہوں. جوڑ جاڑ کے 300 دینار سونے کے سکے انہوں نے جمع کیے اشرفیاں. پھر سوچا کہ چلو شہر میں جاتے ہیں, شہر میں جانے کے بعد وہاں سے کچھ حج کے ساز و سامان, احرام وغیرہ یہ وہ سب ضروریات خریدتے ہیں اور پھر اس کے بعد حج کو نکلتے ہیں. گئے تو سفر کر کے جب دوپہر میں پہنچے تو تھک گئے تھے. ساتھ والے جو تھے وہ تو خریداری میں لگ گئے, یہ تھوڑا سوچے کہ تھوڑا آرام کر لوں گا, بعد میں نکلوں گا, ذرا دھوپ کی تمازت کم ہو جائے, آرام سے سب کام کروں گا. اب تھوڑا سا عصر کا وقت ہوا, اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر نکلے تو دریا کنارے سے گزر رہے تھے. وہاں ایک مری ہوئی بھینس پڑی ہوئی تھی, لاش. اچانک دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون آئی, عورت, اور خاموشی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ اطمینان کر لینے کے بعد وہ قریب گئی اور بھینس کا گوشت کاٹ کر اس نے جلدی سے تھیلی میں ڈالا اور برقعے کے اندر چھپا کر چل پڑی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر زبردست ولی ہے. ہاں, انہوں نے سوچا کہ یار یہ شاید کئی ہوٹل تو نہیں چلا رہی ہے کہ مردار کا گوشت پکا کے لوگوں کو کھلا دے. بس ایک خیال آیا تو سوچا چلو ذرا دیکھو تو صحیح معاملہ کیا ہے, مردار کا گوشت بھلا کوئی کیوں کاٹ رہا ہے. اب یہ بھی چلے گاؤں کے اندر جو ہے کنارے ایک بڑی سی کوٹھی تھی جس کا جونا پرانا حویلی نما دروازہ تھا. وہ خاتون نے وہ دروازے کو کھٹکھٹایا اور جلدی سے اندر سے دروازہ کھلا, وہ اندر گھس گئی. یہ قریب گئے, کان لگا کر سننے لگے. کچھ بچیوں کی آواز آنے لگی, اماں بہت زیادہ بھوک لگی ہے, بھوک کے مارے برا حال ہے, کچھ کھانا وانا لائے ہو کہ نہیں. ماں نے کہا بیٹا کیا کروں, مانگنے کی شرم آتی ہے, اب کس کے سامنے کیا ہاتھ پساروں. لیکن اتنا ہے کہ 3 دن 4 دن ہو گئے کھانا تمہیں نہیں ملا ہے, اور جان بچانے کے لیے جب مرنے کے اوپر بات آ جائے تو جان بچانے کے لیے مردار اور حرام بھی کھانا حلال ہو جاتا ہے. یہ مری ہوئی گوشت بھینس کا گوشت لے آئی ہوں, اسے پکا لو, اسے کھا لو, مجبوراً تمہارے لیے ہمارے لیے حلال ہے. ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے یہ باتیں سنی, چیخ پڑے کہ اللہ اکبر, یہ بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گئے. اور پھر آواز سنی کہ بچیوں آج اگر تمہارا باپ ہوتا
اور تمہارے سر پر باپ کا سایہ ہوتا تو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتے، مردار کھانے کی نوبت نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی امتحانات ہوتے ہیں، استقامت سے کام لو، صبر سے کام لو۔ ماں نے یہ تسلی دی، ابن مبارک چیخ پڑے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، کون ہو؟ کہا میں عبداللہ ابن مبارک، مشہور محدث ہوں، میرے بڑے ماننے والے اور بڑے مریدین اور شاگرد حضرات ہیں، میں نے سارا ماجرا اپنی آنکھوں کے سامنے تم کو دیکھا اور کچھ باتیں بھی سنی ہے۔ کہا کہ دیکھیے آپ ہم کو رسوا مت کیجئے، آپ جائیے۔ کہا کہ نہیں، یہ میں آپ کو رسوا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں حج کے لیے تیاری کر رہا تھا، یہ 300 سونے کے سکے اور اشرفیہ میرے پاس ہے، یہ آپ رکھ لو اور اپنی ضرورت کے لیے خرچہ کرو۔ غیرت مند تھی بڑی بھی، کہتی ہے ہم سید زادیاں ہیں، ہم کو بھیک کی ضرورت نہیں ہے، میرے مالک نے ہمارے لیے جو حلال کیا وہ ہمارے پاس موجود ہے، جاؤ۔ کہا نہیں، آپ تو کوئی غریب نہیں بلکہ ہمارے مالک ہیں، ہاں ہم تو باہر والے، آپ در والے ہیں، ہم غلام ہیں، آپ مالکہ ہیں، جو کچھ بھی ہے بس یہ نذر قبول کر لیجئے، ہم پر رحم کیجئے۔ بہرحال قبول کر لیجئے۔ وہ خاتون نے بھی اللہ کا شکر کیا، 300 دینار رکھ لیے۔ حضرت ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے اور ساتھیوں سے کہا کہ اب مجھے حج کو نہیں جانا ہے، میرا پلان چینج ہو گیا، موڈ چینج ہو گیا۔ لوگ شاید بولنے لگے ہوں گے ہاں شاید دکان خریدنے کا ارادہ ہوگا یا زمین جائیداد خریدنے کا ارادہ ہو گیا ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہے، جانے والے جا چکے۔ حضرت ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گاؤں پہنچے، بے چین تھے، کروٹیں بدلتے رہے، آخر دن گزرتے رہے، سوچتے تھے کہ اب لوگ جو ہے منی نکلے ہوں گے، منی کی وادیوں کے اندر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ صداؤں کی بالکل گنگناہٹ گونج رہی ہوگی فضاؤں کے اندر۔ حضرت ابن مبارک بے چین، منی کا دن گزرا، عرفات کے تصور کے اندر کھو گئے۔ حاجی لوگ حج کے لیے عرفات میں جمع ہو گئے ہوں گے، پھر اس کے بعد مزدلفہ پہنچے ہوں گے، پھر واپس منی آئے ہوں گے، رمی جمار کر لیا ہوگا، قربانی کر لی ہوں گی، حلق بال اتار لیا ہوگا، جا کر خانہ کعبہ کا طواف زیارت کر لیا ہوگا، واپس منی آ گئے ہوں گے۔ یہ 11ویں تاریخ گزری، یہ 12ویں تاریخ گزری، آخر واپس مکہ شریف آ کر حجاج کرام رک گئے ہوں گے۔ غرض کے سارے ایک ایک لمحے، ظاہر بات ہے کہ جو دل سے تڑپتا ہے وہ تڑپتا ہے، اس کی تڑپ تو وہی جانے۔ ہم جیسے کو بے چینی ہوتی ہے تو وہ ابن مبارک تھے، ان کی بے چینی کا کون احساس کرے۔ بہرحال ہر پر بے چین رہتے تھے۔ 6 مہینے کے بعد حاجیوں کا قافلہ واپس ہوا۔ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے سوچتے ہیں کہ چلو نہیں گئے، کم سے کم آنے والوں کا استقبال اور ویلکم تو کر لیا جائے۔ پہلا قافلہ آیا، جیسے ہی ان سے جا کر ملے، کہا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا حج مبرور اور مقبول فرمائے۔ کہا کیا مذاق کرتے ہو یار، عجیب آدمی ہو، اتنے بزرگ ہے، ایسے بڑے محدث ہو اور واقعی ہم کو مبارکباد دے رہے۔ ہم تو منی میں پکار کے آپ کو اپنی طرف بلاتے تھے، توجہ بھی نہیں دیتے تھے، اپنی مستی میں مگن تھے، آگے جا رہے تھے۔ کہا رہے یہ کیا بات کر رہے یار، میں تھوڑی حج کے لیے کہا، کیا جھوٹ بات کر رہے ہو، آپ ہمارے سے آگے تھے، ہم کتنی کوشش کیے لیکن آپ تو ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے، اپنی دھن میں مست تھے۔ بہرحال حیران ہو کر واپس آئے۔ چوتھے دن دوسرا قافلہ آیا، پھر گئے مبارکباد دینے کے لیے۔ وہ بھی کہتا ہے یار اچھے گھوڑا اور اچھا مطلب سواری اگر کسی کو مل جائے تو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم پہچان والے آواز دے تو ان کی طرف توجہ بھی دینا چاہیے۔ اتنا پکارا ہم نے، اتنی آوازیں دی، ہماری طرف توجہ بھی نہیں کیا، آپ تو اپنی کاموں میں مست مگن رہے۔ حیران ہو گئے ابن مبارک۔ 7ویں دن آخری قافلہ آیا، 5-6 قافلے ایک ساتھ آئے، سب سے ملے، سب نے کہا کیا ہم 11 لوگ جھوٹ بول رہے اور ایک آپ سچے ہیں؟ ارے جہاں جہاں ہم تھے وہاں ہم سے آگے آپ کو ہم نے دیکھا ہے۔ حضرت ابن مبارک حیران۔ اس میں ایک محدث تھے حضرت ربیع ابن اسلم، ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ بھی حج کو گئے تھے۔ واپس جب وہ آئے تو وہ ابن مبارک کے گھر پر ملنے کے لیے آئے۔
دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت ربیع ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا عجیب آدمی ہو یار، بڑی پریشانی میں ڈال دیا آپ نے، کیسی بات کرتے ہو؟ وہاں حضور کے روضہ مبارکہ کے سامنے جو تم نے مجھے دیناروں کی بھری تھیلی دی تھی، کہا تھماؤ، یہ تھام کے رکھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. کہاں چلے گئے؟ ملتے ہی نہیں. ارے بڑی پریشانی سے اس کی حفاظت کرنے میں کتنا ٹینشن ہو گیا، چلو یہ لو تمہاری امانت، چلو مبارک ہو، یہ وہ کر کے نکل گئے. یہ حیران. آخر عشاء پڑھنے کے بعد جب سوئے، آئے ہے قسمت جاگی، چاروں طرف روشنی روشنی، خوشبو خوشبو، ماحول کچھ نور سے نہا گیا، ہر ایک چیز نورانی بن گئی. اچانک ایک نور کا گویا ایک بھبوکا پھوٹا اور اس میں سے ایک نوری وجود سامنے آیا. غور سے دیکھا وہ اور کوئی نہیں، مدینے کے تاجدار تھے. آقا فرماتے ہیں ابن مبارک پریشان ہو، حیران ہو، کنفیوز ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے تو نے میری آل کی مدد کی ہے. سن، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نام کا ایک فرشتہ بنا دیا ہے، ہر سال قیامت تک وہ حج کرتا رہے گا، اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا. اور سن، ہم کسی کا ادھار باقی نہیں رکھتے. گن لے وہ تھیلی، پورے 600 ہے، 300 دیا تھا، 600 ہم نے واپس کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، گنا تو پورے 600 تھے، 600 سونے کے سکے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے 60 حج کیے، 60 حج کیے. لیکن یہ بشارت تو پہلے ہی مل چکی تھی کہ تو حج کر یا مت کر، تیرے نام کا فرشتہ ہر سال حج کرے گا اور قیامت تک تجھے حج کا ثواب ملتا رہے گا. یہ بھی ہے حج مبرور اور مقبول پانے کے طریقے. دوستان گرامی، اللہ کے رسول نے امیروں کو بھی تو نوازا ہے، غریبوں کو تو خوب خوب نوازا ہے، لیکن غریب لوگ ہی عیدی بن گئے، ہے نا. ہاں، سوچتے ہیں بس اپنی من کی مرضی کا ہوگا تو ہوا. ہاں، تو اپنی من کی مرضی نہیں چلاتے، اپنی من کی مرضی حضور اور اللہ و رسول کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. طبیعت کے مطابق نہیں، بلکہ طبیعت کو شریعت کے مطابق ڈھالو. لوگ شریعت کو بھی طبیعت کے حساب سے ماننے لگتے ہیں. جو اپنے من کو اچھا لگا اتنا بالکل کر لیتے، اور جو من کو اچھا نہیں لگا وہ چھوڑ دیتے. بہرحال حج کا آسان طریقہ جو عام طور پر یہاں سے انڈیا سے لوگ جاتے ہیں، وہ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی باقاعدہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر جاتے، وہاں عمرہ ادا کر لیتے، احرام اتار لیتے، مزے سے سکھ چین سے رہتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہن کر بغیر کسی پابندی کے. احرام کی ساری پابندی اتر جاتی عمرہ پورا کر لینے کے بعد. پھر اس کے بعد حج کے ایام شروع ہوتے تو حج کا احرام باندھ کر پھر حج کے سارے معمولات ادا کرتے ہیں، وہ 5 دن حج کے. اس کو کہتے ہیں تمتع. پہلے عمرہ ادا کر لیا، فارغ ہو گئے، پھر حج کا احرام باندھا اور حج کے ایام 5 دن حج کے ایام پورے کیے. یہ حج تمتع کہلاتا ہے. شارٹ کٹ طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ یہاں بامبے سے آپ چادریں لپیٹ لو، عورتیں ہیں کپڑے احرام کے پہن لیے، اور باقاعدہ نفل نماز جو ہے وہ 4 رکعت سنت وہ بھی پڑھ لیے، اور پڑھ لینے کے بعد ہوائی جہاز میں بیٹھے، ہوائی جہاز اڑا. اس کے بعد باقاعدہ نیت باندھ لینا چاہیے اور تلبیہ پڑھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہوں، میرے لیے یہ عمرہ آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما. اتنا کہنے کے بعد تلبیہ یعنی لبیک 3 بار پڑھ لو، یہ آپ کا احرام بن گیا. یہ پہلا کام ہے. عمرہ 5 چیزوں کا نام ہے، یہ سب سے پہلا کام احرام ہو گیا. پھر اس کے بعد وہاں گئے مکہ شریف کے اندر تو خانہ کعبہ کا 7 چکر مارے، اس کو بولتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف. یہ عمرے کا دوسرا کام ہوا. پھر اس کے بعد طواف خانہ کعبہ ہو جانے کے بعد یہ مقام ابراہیم کے پاس اس کے پیچھے جا کر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرے، تیسرا کام ہو گیا. پھر اس کے بعد صفا مروہ پہاڑی کے درمیان آپ نے چکر لگایا، یہ سعی صفا مروہ ادا کر لیا، چوتھا کام ہو گیا. اس کے بعد ٹکلا بنا لیے، 5واں کام ہو گیا آپ کا عمرہ.
नो टेंशन, बहुत ज़्यादा एकदम हाइपर टेंशन रहते हैं और क्या होगा कैसे होगा, बिल्कुल आसान। ये 5 चीज़ें कर लिए, उम्रा अदा हो गया, फ्री। उसके बाद 7 तारीख को रात में आप हज का एहराम बांध लीजिए, या मतलब 8 तारीख को सुबह सवेरे आप हज का एहराम बांध लो। फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद, सूरज निकल लेने के बाद आपको मक्का से निकलना है 8 तारीख। 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 दिन अय्यामे हज कहलाते हैं। तो 8 तारीख को एहराम बांधकर मक्के से आपको मिना के लिए जाना रहेगा। फजर मक्के में पढ़ेंगे और उसके बाद मिना जाना रहेगा। ये हाजियों का पहले दिन का मामूल। मिना शरीफ पहुँचे, फजर तो अदा हो चुकी है, अब क्या होगी, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, 5 वक्त की नमाजें आपको मिना में अदा करना पड़ेंगी। तो ये आखिरी जो फजर पढ़ेंगे तो कौन सी तारीख लग चुकी होंगी, 9वीं तारीख। इसी को अरफे का दिन कहते हैं और ये बहुत अहम दिन होता है। इसमें रुकने आज़म, फ़र्ज़ अकबर यानी वकूफ़े अरफा ये अदा करना होता है। ज़वाल के बाद से लेकर अगली सुबह सादिक तक कोई भी अगर मैदानी अरफात में 1 लम्हे 1 सेकंड के लिए भी पहुंच गया तो वो हाजी बन जाता। हाँ, हाजी बन गया। तो ये है वकूफ़े अरफा। तो वकूफ़े अरफा, अरफात के मैदान में जाना है। ये मगरिब की नमाज़ पढ़ना नहीं है। गुरूब आफ्ताब हो जाने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़े बग़ैर, आप बोलेंगे गुरूब आफ्ताब हो गया और मगरिब की नमाज़ पढ़ लो, नहीं, हमारे हुजूर ने नहीं पढ़े थे, हमको भी नहीं पढ़ना है। पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे, नमाज भी नहीं होंगी। हाँ, आपको जाना है कहाँ, मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा में जाकर भले आप मगरिब के वक्त पहुँच गए हो तो भी नहीं पढ़ने का। जब इशा का टाइम चालू होगा तो मगरिब की नमाज अदा की नीयत से पढ़ना है, कज़ा नहीं होती। वहाँ टाइम गुजर भी जाए तो भी कज़ा नहीं होती। पता चला कि नमाज भी अदाए मुस्तफ़ा का नाम है। हाँ, वही नमाज अदा होगी जो जैसी मुस्तफ़ा ने अदा की थी। हाँ, लिहाजा इशा के वक्त में मगरिब की नमाज और इशा की नमाज आपको पढ़ना है मुज़दलिफ़ा के अंदर, खुले आसमान के नीचे। बिल्कुल पूरी दुनिया के सारे हाजी लोग 60-70 लाख पड़े रहते हैं। दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। कब? इशा की नमाज पढ़ लिए, मजे से कंकरी चुन लेने का, सो जाने का। सो जाने के बाद फिर जो है सुबह सवेरे अव्वले वक्त में फजर की नमाज पढ़कर खड़े होकर खुले आसमान के नीचे दुआ करने का नाम है वकूफ़े मुज़दलिफ़ा। तो वकूफ़े अरफात में हुकूकुल्लाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है और मुज़दलिफ़ा पे हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। गर्ज़ के फिर उसके बाद जो ये सूरज निकल जाए, रोशनी फैल जाए, तो फिर मुज़दलिफ़ा से निकल के आपको ये 10 तारीख चालू हो गई, फिर वापस मिना आ जाना है। मिना ये 10 तारीख के अंदर सबसे पहले काम है शैतान को कंकरी मारना, दूसरा काम है कुर्बानी करना, तीसरा काम है टकला करना और उसके बाद चौथा काम है खाने काबा के तवाफ़े ज़ियारत कर लेना, है ना। ये तवाफ़े ज़ियारत, ये 4 काम कर लिए। उसके बाद वापस मक्का शरीफ से मिना आकर वहीं स्टे करना है। 11 तारीख 12 तारीख को भी सिर्फ आपको रमी जमार करना ये हज के मामूलात में से है। बाकी 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना है और शैतान को कंकरी मारना है। 11 तारीख गुजर गई, 12 तारीख गुजर गई, शैतान को कंकरी मार लिए। अब गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मक्का आ जाओ, हो गया आपका हज। तो ये जो 5 दिन अय्याम है हज के, उसमें भी 2.25 दिन या 2.5 दिन तक की एहराम रहता है। बाकी आपने जो 10 तारीख को पहले शैतान को कंकरी मारे, उसके बाद कुर्बानी करे, उसके बाद टकला करे, तो एहराम उतर गया, पाबंदी ख़त्म। सिर्फ मियाँ बीवी हलाल न हुए, वो तवाफ़ी ज़ियारत के बाद हलाल होते हैं। इतना काम है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी हज को जा रहे हैं सबका हज मबरूर और मकबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।